السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پرسٹار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانی۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق والے شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی ہی قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہیں۔ ماندرا لفظ سے کئی قاری ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والوں کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں آج بھی لوگ سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل گھر میں ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ تو بولے بس اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر میں رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہے گا ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے، میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کے دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے یہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھوڑ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا اور گھر میں گھی اور دودھ کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا حوالہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا اور حوالہ خالی۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چور دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادی کا شک صحیح نکلا۔ شہر سے بھی پہلے دادی نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان حوالے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پٹ دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادا ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈوائے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادی نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی، اچھا جانے تو کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادی کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادی کی زبان بند کر دی تھی۔
سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر کے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے دگنا زیادہ قیمت ادا کرواؤں گا۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بولا یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ ایک سکہ اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا، اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا وہ جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیران بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ایک دوپہر کو 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا وہ اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خراج دی، جو کہ دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئیں۔ جوگیوں نے دودھ کا گھٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے، تو اس کا نام بتائے تو میں اس کے لیے بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی میں، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے؟ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے ہم جھنڈ میں چھپ جائیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چلاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ ان پر سکون سے بیٹھنا۔ میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ قادر۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ میں جب جاؤں گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے،
جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کے بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام پر چلے جانا۔ اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتا دیکھتے رہے گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا۔ یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ اختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھی بھی نہیں۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی ہے۔ آج جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے جو آج بھی زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جا، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے۔ پتا نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آگے اللہ تو بھی بہکاوے میں۔ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ روح بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پر پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سے نکال کر دادے ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلتا رہے گا۔ دادے ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو۔ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادے ابو نے دادی سے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نشان تک نہ تھا۔ جمعے والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادے ابو نے اس سوراخ میں بھینس کا دودھ جو وہ گلاس بھر کر ساتھ لائے تھے اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بنبناہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے آواز سننے میں مصروف تھے بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کہا تھا جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پر ڈال دینا۔ اسی لمحے اچانک سے کالے بھینس سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ بھیڑوں کے سوراخ سے نکلنے کی رفتار اور بھنبھناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔ جب کافی دیر بھیڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا جو بہت خوفزدہ کھڑے ہوئے تھے چونک کر وہ کپڑا سوراخ پہ پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بھیڑ نکلنا اور بھنبھناہٹ کی آواز آنا ایک دم بند ہو گئی۔ دادے نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی کہ گھر پہنچ کر پھپھر کی طرف دیکھا کہ بھیڑوں کا خون ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا اور دیکھ کر حیران رہ گئے، وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ تصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادے کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پہ دادا نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ میں جب سمجھدار اور شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے یہ واقعہ۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔
بہت کوشش کی، علاج و معالجہ کیا، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں، اس جوگی نے دادے پہ جو عمل کر دیا تھا اس کی کوٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی صاحب بابے شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا، انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئی سے نئی دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پیئیں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے، لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور غرض کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنی حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پہ بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آج بھی ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتا دیتا۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور علاج سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں۔ تسلی کے کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی اور خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام لکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے جب اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا، اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا۔